محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم ذکر کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آئے ایک واقعہ جو بنی اسرائیل کے درمیان ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ان کو لا کر دیا، حکم دیا ان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم ایک بقرہ یعنی گائے یا بیل ذبح کرو، گائے یا بیل ذبح کرو۔ تو ابتداءً تو انہوں نے اس کو مذاق میں لیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی یہ نبی سے یہ اس طرح سے سوال کرنا، اللہ کے نبی سے اس طرح کا سوال کرنا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ خود ایک نامناسب بات ہے۔ انہوں نے کیا۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یعنی جاہلوں والی حرکت کروں۔ اس کے بعد انہوں نے یعنی حکم پر عمل کرنے کی بجائے سوالات کرتے جاتے، پہلے پوچھتے کہ وہ کیا عمر کی ہونا چاہیے، تو بتاتے کہ ایک جوان عمر کی گائے یا بیل ہونا چاہیے، جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل کم عمر ہو۔ پھر اس کے بعد وہ اس کا پوچھتے ہیں کہ رنگ کیا ہونا چاہیے، تو بتایا جاتا ہے کہ ایک دم یلو کلر جو ہے، پیلا رنگ اس کا ہونا چاہیے، زرد رنگ ہونا چاہیے، اور بہت خوبصورت ہونا چاہیے وہ۔ پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ ہم کو تھوڑا سا شبہ ہوگا، تھوڑا سا اور بتائیے کہ وہ کس طرح کی گائے ہونا چاہیے یا کس طرح کا بیل ہونا چاہیے۔ تو پھر جواب آتا ہے کہ ایک مسلم اور کیا کہتے ہیں کام پہ لگی ہوئی نہیں ہونا چاہیے، ایسی گائے یا بیل ہونا چاہیے جو کسی کام پر لگا ہوا نہ ہو، نہ وہ کھیتوں کو پانی ڈالنے کا کام کرتا ہو، نہ وہ ہل چلانے کا کام کرتا ہو، بالکل کیا کہتے ہیں صحیح سلامت، کسی قسم کا اس کے اوپر نشان گٹھے یا دھبے اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ تب انہوں نے کہا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ ہم کو جو ہے بالکل حق بات بتا دیے، بالکل واضح ہو گئی ہمارے اوپر بات۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا، لیکن یہ آئندہ اس کو نہیں کر پائے، دوبارہ ایسا کام نہیں کر پائے۔ اب اس کی وجوہات بتاتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کیونکہ اتنے زیادہ سوالات یہ لوگ کر لیے تھے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، بہت مہنگی ان کو ملی تھی، تو یہ بار بار اس طرح سے کر نہیں سکتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ اچھا، یہ گائے جو ملتی ہے، ابھی ہم آگے کی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 72 پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں یہاں پر یاد آ گئی، میں پڑھ دیتا ہوں۔ جب وہ خریدنے گئے اس طرح کے، یعنی سارے شرائط ملنا، گائے اگر پیلے رنگ کی ملتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کھیت میں کام کر رہی ہوتی ہے جی، بیل جو ہے وہ کھیت میں ناگر چلانے وغیرہ کا کام کر رہا ہوتا، اگر وہ کام کرنے والا نہیں ملتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ ایج کم زیادہ ہو جاتی۔ بہرحال وہ تلاش کرتے رہتے، ان کو جیسا ملنا چاہیے ویسا گائے یا بیل ان کو ملتا نہیں ہے، ان کو نہیں ملتا، بڑی مشکل سے ملتا، تو جا کر ایک یتیم کی ملکیت رہتی، ایک یتیم رہتا جو نہایت اچھا بچہ رہتا، اس کے والد نیت کرتے کہ اللہ میری دعا ہے یہ کہ یہ میرا نیک بچہ ہے، یہ میں اس کے لیے گائے چھوڑ جا رہا ہوں، میرے پاس اور کچھ زیادہ نہیں ہے، اے اللہ اس کے آگے کی زندگی کے لیے یہ گائے اس کی مددگار ہو، یہ میری نیت ہے۔ وہ اچھی نیت کرتے، ان کے والد صاحب گزر جاتے، بچہ یتیم ہو جاتا۔ اب وہ بچے کے پاس آتے وہ لوگ خریداری کے لیے، جب خریداری کے لیے آتے تو وہ لوگ کہتے کہ نہیں، ہم کو بیچنا نہیں ہے، یہ تو ہمارے فیوچر کی چیز ہے۔ کچھ مدت گزرتی، اس کے بعد جب یہ لوگ خریدنے کے لیے آتے تو یہ لوگ کہہ دیتے کہ یتیم جو رہتے اور ان کے جو یتیم لڑکا رہتا اور ان کی والدہ جو رہتے، وہ لوگ کہہ دیتے کہ نہیں، ہم کو یہ گائے بیچنا نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ کو کیونکہ اللہ کا حکم تھا اور سامنے کیس تھا، جو کیس ابھی ہم پڑھیں گے، وہ مرڈر کیس جو رہتا ہے اس کے بارے میں ان کو تحقیقات کرنا تھا، تو وہ لوگ بولتے کہ نہیں بھی ہم کو تو یہ چاہیے، ایک تو اللہ کا حکم ہے اور ہم کو قاتل تک پہنچنا ہے، لہذا ہم کو یہ گائے چاہیے۔ تو وہ بولتے کہ نہیں، ہم کو تو نہیں بیچنا ہے، تو وہ قیمت بڑھاتے چلے جاتے۔ اب یہاں پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فَسَاوَمُوهَا الْيَتِيمَ وَأُمَّهُ حَتَّى اشْتَرَوْهَا بِمَلْءِ مَسْكِهَا ذَهَبًا وَكَانَتِ الْبَقَرَةُ إِذْ ذَاكَ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ یتیم بچہ اور اس کی ماں سے وہ پرائز بڑھاتے لگتے، یعنی خریداری کے لیے بولی لگاتے رہتے ہیں کہ اتنے لے لو، اتنے لے لو، اتنے لے لو۔ اس زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ 3 دینار، 3 سونے کے سکوں میں ایک گائے ملتی تھی،
3 سونے کے سکے جو ہے اس میں ایک گائے ملتی تھی، لیکن یہ لوگ بیچنے تیار نہیں تھے، تو انہوں نے 4 کہا، 5 کہا، 10 کہا، 20 کہا، اس طرح سے بڑھاتے گئے. شاید پراپرٹی کا جو مسئلہ تھا، قتل کے پیچھے جو جائیداد کا جو مسئلہ تھا، کیس جو تھا، وہ شاید بہت بڑی جائیداد کا مسئلہ تھا کہ پیسے کا ہی مسئلہ تھا، وہاں پر جائیداد اور پیسے اور دولت کا مسئلہ تھا، تو وہ کیس کافی بڑا تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ گائے بیل کو خریدنے کے لیے اتنا پیسہ دیا. یہاں پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حتی اشتروها بملء مسکها ذهبا، یہاں تک کہ وہ اتنی قیمت لگائی گئی آخری میں کہ گائے کا چمڑا اتارنے کے بعد، گائے کو ذبح کر دیں گے تو اس کا جو چمڑا نکالتے ہیں نا، لیدر، وہ جو چمڑا ہے وہ چمڑا بھر کے سونا دیا گیا. اتنا سونا دیا گیا کہ اگر وہ گائے کا چمڑا اتار دیا جائے اور اس میں سونا اگر رکھا جائے تو ایک وہ چمڑا پورا ایسا لپیٹیں گے تو اتنا سارا سونا جو ہے اس کے اندر بھر جائے گا. اتنا سونا دینے پر وہ یتیم پھر تیار ہوگا، کیونکہ ان کے والد کی دعا تھی کہ یہ گائے کے ذریعے یا بیل کے ذریعے بچے کا فیوچر ہو، اس کے فیوچر کے جو یعنی امکانات ہے، غریب بچہ ہے، اس کو مالی پریشانی نہ ہو، وہ اس کی نیک باپ کی وہ دعا تھی، اس نیک بچے کے لیے وہ نیک باپ کی دعا تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے قبول کیا کہ اتنی قیمت اس کو اس گائے کی ملی ہے کہ جبکہ اس زمانے میں صرف 3 سکوں میں گائے ملتی تھی. اس طرح سے یہ اس کی ڈیل ہوئی. اب جو واقعے کا پہلا حصہ ہے وہ اب بیان ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کا حصہ تھا یہ کہ اللہ کا حکم ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے تم ذبح کرو، کیسے بنو اسرائیل نے کہا کہ کیسا کرنا، ایسا کرو ایسا کرو. یہ کیا تھا؟ یہ سیکنڈ سٹیج تھا. اس کا فرسٹ سٹیج یعنی جو واقعہ جہاں سے شروع ہوا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں بیان کر رہا ہے. وہ کس طرح سے بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟